چلے سر اب آپ کی منسٹری کی طرف آ رہے تھے ریلوے، آپ کو ایگزیکٹلی 6 مہینے ہو گئے ہیں جی ریلوے منسٹر بنے ہوئے. تو پہلے کا ریلوے 6 مہینے پیچھے چلتے ہیں، ذرا ریورس گیئر لگاتے ہیں، اور اب حنیف عباسی صاحب نے جب سے ریلوے کو سنبھالا بطور منسٹر کمپیریزن کریں تو چیدہ چیدہ کیا آپ کو سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں 6 مہینے میں تو ڈاکٹر سب سے بڑے صاحبہ چیلنجز آپ کے لیے کیا تھے؟ 6 مہینے میں تو ڈاکٹر صاحبہ سیدھی سی بات ہے 10 مرلے کا گھر نہیں بنتا. تو یہ پاکستان کا سر فوج چنگا ٹھیکیدار تو بنا دیں ہے نہیں پھر بھی نہیں. اپنا کراچی سے پشاور سے لے کے کراچی، کراچی کوئٹہ تافتان، یعنی فوج کے بعد سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا. اور جب گورے نے بنایا تھا تو کیا اس کا آپ دیکھیں کہ اتنی پیاری پیاری ٹنل، بڑی بڑی ٹنل جہاں پہ روڈ بھی نہیں جاتی تھی، آپ بلوچستان کے اندر جا کے دیکھیں اتنی خوبصورت ٹنلز ہیں. ہمارے ہاں جو ٹریک ہے وہ 1861 کا ہے، ایکسپائر ٹریک، وہاں پہ ہماری ٹرینز چل رہی ہیں. اچھا اس کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں ادھر سے ادھر سے کہ ML1 بن جائے، 2 بن جائے، 3 بن جائے، کچھ نہ بنا، اور کوئی ایگریمنٹ موجود نہیں تھا جب میں آیا ہوں وہاں پہ. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آگے چلیں، کیوں نہیں بنا؟ کس کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ سب کو، جو ذمہ دار تھے خواجہ سب سعد کو. رفیق بھی رہ نہیں چکے خواجہ ہیں، صاحب کو شیخ رشید صاحب بھی رہ چکے ہیں. نہیں، نہ خواجہ سعد رفیق ذمہ دار ہے، نہ خواجہ شیخ رشید ذمہ دار ہے. یہ ذمہ دار حکومتی سطح کے اوپر فیصلے کرنے ہوتے ہیں، بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس نے بھی نہیں کیے میں اس کو نہیں جاتا. اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ اب میں کرنے یہ جا رہا ہوں کہ میں نے ہمارا سب سے پیتھیٹک جو ٹریک ہے ڈاکٹر صاحبہ وہ کراچی سے روڑی ہے. ٹھیک ہے، وہ 30 پہ بھی گاڑی چلتی ہے، 20 پہ بھی گاڑی چلتی ہے. تو وزیر اعظم پاکستان نے جو اکنامک افیئر کے ہمارے منسٹر ہیں آحد چیمہ صاحب، ان کی کمیٹی بنائی، میں اس کا ممبر تھا. ہم نے ملا کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ بات کی، 3 مہینے تک یہ بات چلتی رہی. اب ان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے جس میں طے ہو گیا ہے کہ یہ 480 کلومیٹر یعنی 500 کلومیٹر کا یہ ٹریک $2 بلین کی فنڈنگ سے ہم بنانے جا رہے ہیں. اور صرف فرق یہ ہے کہ 2026 دسمبر میں وہ گراؤنڈ بریکنگ کرنا چاہتے ہیں ہم، اور میرا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ 2026 جون میں کریں، اور جون میں ہم انشاءاللہ گراؤنڈ بریکنگ اللہ کے فضل سے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس وقت 30 اپریل یا 30 مئی کہہ لیں کہ ہم تھر کول سے بھی کنیکٹ ہو جائیں گے. 105 کلومیٹر، یہ سندھ حکومت اور پاکستان وفاقی حکومت کی تعاون سے یہ 105 کلومیٹر بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہم ریکوڈک جو 2028 میں میچور ہونے جا رہے ہیں اس کی فرم کے ساتھ بھی ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے فریٹ ٹرینز کے حوالے سے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور ایگریمنٹ ہوا ہے RDMC کے ساتھ کہ وہ ہماری جو نوکنڈی سے روڑی کا جو ٹریک ہے وہ تقریباً 780 کلومیٹر بند، اس کی بھی اپنا برج فائننسنگ کے ذریعے ہم جو ہیں اس پہ بھی کام شروع کرنے لگے ہیں. پھر آگے پنڈی اور لاہور، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس پہ کام کر رہی ہیں. اب شیخ زید سے کچھ لاکھ یہ پیسے آ گئے ہمارے پاس. بلوچستان حکومت میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا شکر گزار ہوں، وہ 50 کلومیٹر کا ٹریک اپ لفٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد سندھ میں سکھر اور کراچی، ابھی میں سندھ گیا ہوا تھا، یہ 77 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ لوگ. پھر اس کے بعد ڈیجیٹائزیشن، ہم نے پورے اپنے نظام کو، اب یہ آپ میرا ٹریک نکالیں ٹرین کے حوالے سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری اس وقت ٹرین جو گرین لائن ہے کہاں پہ ہے، شالیمار کہاں پہ ہے، یہ ساری ٹرینز آپ کو ایگزیکٹ بتا دیں گی. پھر اس کے علاوہ ہماری جو رابطہ ہے اپنا ایپ، اس کے ذریعے آپ ڈیجیٹائز ٹکٹنگ جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. میری جو نئی ٹرینز آ رہی ہیں ریفربش کر کے، کچھ نئے ہم کوچز لگا کے ان کے اندر ہم وائی فائی اپنے صفائی کے نظام کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے. میرا ملتان دیکھیں، خانیوال دیکھیں، کراچی کے 2 اسٹیشن دیکھیں، پنڈی کے 3 اسٹیشن دیکھیں، لاہور کے 4 اسٹیشن، اکاڑا، یہاں پہ آپ اس طرح مشینیں لگی ہوتی کام کریں جیسے مکہ مدینے میں صفائی ہوتی ہے مشینوں کے ساتھ، اس طریقے یہاں صفائی آؤٹ سورس کی ہے ہم نے. ہماری 20 ٹرینیں آؤٹ سورس ہو چکی ہیں الحمدللہ، اور اسی طرح ہماری فریٹ ٹرینز وہ بھی آؤٹ سورس ہیں. تو سر آگے جو ماڈیفائڈ اگر ٹرینز ہوں، ہمارے جو معلومی جگہ کے سفر کرتے ہیں گلاس ٹرینز یا جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسی ٹرینز ہونی چاہیے کہ سفر کر کے مزہ آئے؟ میں کہتا ہوں جی اگر وہ ٹرین چھوڑ کے صرف جو ہماری اس وقت کیریج فیکٹری اسلام آباد میں بن رہی ہے یہ 160 کلومیٹر پر آور کے حوالے سے، اگر وہی آ جائے اور ہمارا پنڈی لاہور والا ٹریک ڈبل ٹریک ہو جائے اور نیا ٹریک ہو جائے اور سگنل ہو جائے، ہمارے پاس تو سگنل سسٹم ہی نہیں ہے. یہ تو میں بڑے شہروں کے لیے جو سفر ہے اس کے لیے تو آپ دیکھیں نا، آپ 2.5 گھنٹے میں لاہور ہوں گی.
کون اپنی گاڑیاں استعمال کرے گا؟ اور پھر ٹرین کا سفر، اور پھر وہ جو ٹرین کا سفر ہے اس کا تو اپنا ایک جیسے مزہ مجھے ہے۔ میٹرو کا یاد آیا کہ میٹرو جب بنا تھا تو بڑا لوگوں نے تنقید کی، جی لیکن میٹرو پہ میں نے ایک پروگرام کیا، تب میں غالباً پی ٹی وی میں کام کر رہی تھی، جب میں نے آپ کے ساتھ بھی ایک پروگرام کیا تھا دنوں میں، یہ 2014-15 کی بات ہے، تو میٹرو کے حوالے سے لاہوری اتنے خوش تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی گاڑیوں کو وہاں پہ پارک کرتے ہیں اور میٹرو بس میں جاتے ہیں اور پھر واپس آ کے وہاں سے پارکنگ سے اپنی گاڑی میں آگے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور ڈاکٹر صاحبہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری ٹو سے، کہ محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے بہت بڑا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم پنڈی اسلام آباد کو ٹرین سے کیوں نہ کنیکٹ کر دیں۔ پھر اس کا ذکر وزیر اعظم نے یہ والے جو انوگریشن کی ہے، لنک سٹون رکھا ہے ٹی چوک والا، اس میں پھر ذکر کیا کہ انٹیریئر منسٹر اور ریلوے منسٹر نے، پھر ہم نے ایک میٹنگ کی انٹیریئر منسٹر صاحب نے اور میں نے، ہم ڈی ایم یو چلا رہے ہیں پنڈی صدر سے مارگلا اسٹیشن تک، ٹھیک ہے، اور ایک مارگلا اسٹیشن سے پنڈی اسٹیشن تک، یہ دن میں آدھے گھنٹے بعد چلے گا۔ ڈی ایم یو سے مراد ڈیزل ملٹیپل یونٹ، یہ بڑا خوبصورت، جیسے آپ ٹرین کہہ رہی ہیں وہ بلٹ ٹرین تو نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹریک ہی نہیں ہے، ہمارا ویسے بھی 15-20 منٹ کا فاصلہ ہے وہ لیکن لگے گی اسی طرح۔ یہ ہم انشاءاللہ چائنا سے امپورٹ کریں گے۔ اور یہ کب تک یہ اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل جو انٹیریئر منسٹر صاحب کی میٹنگ میں پرسوں طے ہوا، جس میں وہ خود موجود تھے، چیئر کر رہے تھے، تو انہوں نے 23 مارچ کو کہا کہ اس کا افتتاح کرنا ہے۔ اسی طرح بلوچستان حکومت نے بھی 23 مارچ کا کہا افتتاح کرنے کے لیے، شیخ زید سے کچھ لاکھ تک۔ سکھر اور کراچی کے درمیان جو وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم پورا ایک فیزیبلٹی بنا کے ان کو دے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ فنڈنگ کے مراحل سے گزریں گے۔ پھر روڑی اسٹیشن جو ہے وہ ناصر حسین شاہ صاحب کی کوآپریشن سے ہم 80 کروڑ سے نیا بنانے جا رہے ہیں۔ اچھا عباسی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ٹرینز کے جب حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، آف کورس آپ کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہوگی، تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹریکس خراب ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ڈرائیور کی نااہلی ہے، تو یہ ایک الزامات کی بچھاڑ ہو رہی ہوتی ہے، ریئل جو ریزن ہوتی ہے؟ دو چیزیں ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں۔ ایک تو جو ہمارے پاس جسے کہتے ہیں رولنگ سٹاک، وہ پرانا ہے، اور کچھ تو ہم نے سب سٹینڈرڈ پرچیز بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، جو اس پہ انکوائریز ہو رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بہت ساری میکینیکل ایشوز تھے جس کو میں نے میٹنگ کر کے اس کے ٹارگٹ میں نے سیٹ کر دیے ہیں، اور کسی جگہ کے اوپر ہماری جو ہیومن ایرر بھی ہے، ایرر تو نہیں کہہ سکتے، بلنڈر ہے کہہ سکتے ہیں۔ ہیومن ایرر تو معمولی بات ہے، جب آپ کسی کی جان جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلنڈر ہے، اور اس پہ میکسیمم جو ہے وہ ہمارا ڈفرینٹ کیڈر کے لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، وہ ساری چیزیں ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا پھر جا کے سسٹم بنتا ہے سگنل کے ساتھ۔ دیکھیں نا، چائنا کی آپ مثال دیتے ہیں، 2 لاکھ کلومیٹر کا ٹریک ہے ان کے پاس، اور 60,000 کلومیٹر پہ تو 350 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرین چلتی ہے۔ جب موٹر ویز بن سکتی ہیں تو پھر ریلوے ٹریکس کیوں نہیں ہاں کیوں نہیں بن سکتے؟ 700 کھرب جس کو ہم نے ابھی شکست دی ہے ملک کو، 700 کھرب اس نے دی ہے ریلوے کو اس سال، اور سڑکوں کو دی ہے 300 کھرب۔ میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، ہمیں ملا 17 ارب آن گوئنگ پہ، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو جیسے ابھی ہم نے 100 روپیہ کمانے کے لیے ہم نے 94 روپے خرچ کیے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اور بڑھتا جائے گا ہمارا ریونیو۔ اچھا بس صاحب، مجھے یہاں سے یاد ہے سیاحتی ٹرینز بھی چلتی ہیں انڈیا میں بھی، اگر ہم پڑوس کی بات کر لیں تو سیاحتی ٹرینز کتنے مہنگے ٹکٹس ہیں، لاکھوں میں، تو اس طرف دھیان کیوں نہیں گیا؟ نہیں بھائی، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دیکھیں پیرلل ہم چل رہے ہیں، جو اس وقت ہمارے پاس رولنگ سٹاک ہے اس کی اپ لفٹنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹریک ترجیحات ایگریمنٹس ہو رہے ہیں۔ راول پنڈی سے اٹک خرد ہر سنڈے کو چلتی ہے سفاری ٹرین، ٹھیک ہے، اور اٹک خرد بہت خوبصورت ہے۔ یہ بریک فاسٹ کرواتے ہیں گولڑا پہ، اور پھر جا کے لنچ کرواتے ہیں اٹک خرد پہ، وہ ہر سنڈے کو چلتی ہے۔ وہ اور روٹس بھی ہم جو ہیں اس کو آگے چل کے ہم اس کو ایڈ کریں گے۔ ہم جو گولڑا کا اسٹیشن ہے اس کی بہت ہم اس کی نا ہیریٹیج ہے بہت، 150 سال پرانے ایک ہی کیو میں لگے ہوئے درخت ہیں، 2 میوزیم ہیں وہاں پہ بڑے زبردست قسم کے ہمارے ریلوے کے جو ہسٹری ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کا سیلون ہے، جونا گڑھ کے جو نواب ہے اس کی بیٹی کا سیلون ہے وہاں پہ، اسٹیم انجن ہے وہاں پہ، پھر الیکٹرک انجن ہے جو ابھی خانے وال لاہور کے درمیان کبھی چلا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، کافی چیزیں انشاءاللہ آپ کو وقت دکھائیں گے آپ کو۔ بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔